بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 10 روبوٹ مشینی انسان۔ تو یہ والا چیپٹر میں ہم جو ہے روبوٹ کے بارے میں دیکھیں گے کیا ہے، اور یہ جو لکھنے والے مصنف محمد خلیل، تو انہوں نے اس چیپٹر میں روبوٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح لوگ نئی نئی طرح سے روبوٹ بنا رہے ہیں اور نئی نئی چیزوں کے بارے میں یہ جانکاری دے رہے ہیں کہ روبوٹ جو ہے کچھ چیزوں کو پہچاننے لگتے ہیں، کچھ روبوٹ جو ہوتے ہیں رنگوں کو پہچانتے ہیں، کچھ جو ہے مریضوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس طرح کے الگ الگ طرح کے روبوٹ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنایا ہے اس پہ پوری ریڈنگ کر کے ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے اپنے مشقی سرگرمیاں، یعنی ہم اپنے ایکسرسائز کی طرف بڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے معنی و اشارات بھی پڑھ لیے تھے کہ روبوٹ کی جو مسلسل قسمیں جو بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے کیا ہو رہا ہے، انسان کو سہولت تو پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ آدمی ضرورت سے زیادہ جو آرام پسند ہو رہا ہے اور کاہل بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ مصنف جو لکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو انسان کاہل بنتے بنتے اپنے قوت عمل جو ہے وہ سلب نہ ہو جائے ان کی، یعنی قوت عمل جو کام کرنے کی طاقت ہی نہ چھن جائے۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ دیکھیے، جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ تو ذیل کا خاکہ میں مکمل کرنا، ذیل کی مدد یعنی جان پہچان کی مدد یعنی جو انٹروڈکشن تھا ہمارا محمد خلیل صاحب جو ہمارے مصنف، ان کا تعارف تھا، اس میں لکھا ہے ابتدائی تعلیم انٹر کالج جونپور، اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، مدیر سائنس کی دنیا دلی، اور مادری زبان اردو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سبق کے حوالے سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ سبق کے حوالے سے کرنا ہے۔ نوجوان کا نام تھامس، استاد کا نام البرٹ، ملازمہ کا نام مارتھا، اٹلی کا سائنسداں لیونارڈو دا ونچی، اپاہج افراد کا روبوٹ فرینڈ، جاپانی سائنسداں ہیروشی آشتی۔ آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر ہم۔ تو دیکھیے، اگلا سوال ہمارا ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہ جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے۔ دیکھیے 6 سوالات ہیں اس کے، تو اس کے جوابات میں نے ریڈی کر دیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو جوابات دکھاؤں، جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے پہلی بار میرے چینل پہ جو وزٹ کر رہے ہیں اور جو اب تک میرے چینل کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز دیکھیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، تھامس کو اپنے استاد البرٹ کے گھر پر کس بات کی حیرانی ہوئی؟ تو جواب دیکھیں گے ہم۔ تو دیکھیے جواب، تھامس کو اپنے استاد البرٹ کے گھر کے دروازے کے پیچھے کسی کی آہٹ سن کر حیرانی ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، تھامس نے عورت کی پٹائی کیوں کی؟ تھامس نے بھوت سمجھ کر عورت کی پٹائی کی۔ سوال نمبر 3 ہے، البرٹ کا تیار کردہ روبوٹ کیسا تھا؟ البرٹ کا تیار کردہ روبوٹ عورت کی شکل کا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، لیونارڈو دا ونچی کے روبوٹ کی کیا خوبی تھی؟ لیونارڈو دا ونچی کے روبوٹ کی خوبی یہ تھی کہ وہ بیٹھ سکتا تھا، ہاتھ پیروں کو حرکت دے سکتا تھا اور گردن ہلا سکتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، روبوٹ کس کی مدد سے کام کر رہے ہیں؟ روبوٹ تکنیک کی مدد سے کام کر رہے ہیں، تکنیک یعنی ٹیکنیک۔ سوال نمبر 6، روبوٹ کی قسمیں بڑھنے سے متعلق، تو دیکھیے سوال نمبر 6، روبوٹ کی قسمیں بڑھنے سے متعلق مصنف نے کس تشویش کا اظہار کیا ہے؟ روبوٹ کی قسمیں بڑھنے سے انسان کی زندگی میں بہت سہولتیں پیدا ہو رہی، لیکن یہ سہولتیں آدمی کو ضرورت سے زیادہ آرام پسند اور کاہل نہ بنا دیں اور اس کی قوت عمل کو سلب نہ کر لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے ہمارا، مختصر جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، سائنسدانوں کی کوششوں سے کون سی قسموں کے روبوٹ وجود میں آئے ہیں؟ تو جواب اس کے بھی میں نے لکھ دیے ہیں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ سائنسدانوں کی کوششوں سے مختلف قسموں کے روبوٹ وجود میں آئے، مثلاً انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، مریض کی تیمارداری کرنے والے روبوٹ، ڈرون روبوٹ، ملٹری روبوٹ، نیوز ریڈنگ روبوٹ، مائکروسکوپک روبوٹ، اور اس کے علاوہ ضعیف، بیمار اور اپاہج افراد کے لیے بنایا گیا روبوٹ وغیرہ۔ اگلا کوشچن ہے، تجارت اور صنعت کے شعبوں میں روبوٹ کون سے کام انجام دے رہے ہیں؟ آج کل تجارت اور صنعت کے شعبوں میں زیادہ تر روبوٹ
کام کر رہے ہیں۔ آج سائنسدانوں نے انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، نیوز روبوٹ، مائکروسکوپک روبوٹ وغیرہ طرح طرح کے روبوٹ بنا لیے ہیں جو تجارتی اور صنعتی شعبوں میں مصروف کار ہیں۔ چین میں روبوٹ عدالتوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالکوں کی ہوٹلوں میں روبوٹ ویٹرز کے کام کر رہے ہیں۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سائنسدانوں کے مطابق آنے والے دنوں میں روبوٹ کیسے ہوں گے؟ ٹیکنالوجی کے ماہرین انسانوں کے کام بڑے پیمانے پر روبوٹ سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر کام تیزی اور آسانی سے ہو سکے۔ سائنسدانوں کے مطابق آنے والے دنوں میں روبوٹ جراثیم اور وائرس کی جسامت کے ہوں گے۔ انہیں آپریشن کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ ننھے روبوٹ رگوں میں داخل ہو کر بند شریانیں کھولنے سے لے کر جسم کے اندرونی حصوں کی مرمت تک کر سکیں گے۔ یہ انسانی جسم کے اندرونی ماحول میں بہتر طور پر حرکت کر سکیں گے اور ضرورت پڑنے پر اپنی شکل تبدیل کر سکیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، ایریکا روبوٹ کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہے؟ ایریکا روبوٹ جاپان کے ایک سائنسداں ہیروشی آشیتا نے برسوں کی محنت کے بعد بنایا ہے۔ یہ روبوٹ جلد ہی ٹی وی پر خبریں پڑھے گا۔ اس انسان نما روبوٹ میں دنیا کا سب سے جدید کمپیوٹر پروگرامنگ سسٹم نصب ہے جو اسے گفتگو کے قابل بناتا ہے۔ ہیروشی کا کہنا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کا شعور موجود ہے۔ اس روبوٹ کی گفتگو میں تاثرات شامل ہیں۔ اس کے چہرے پر 14 انفراریڈ سینسرز لگے ہوئے ہیں۔ یہ روبوٹ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، ان کے چہرے کے تاثرات کو سمجھ سکتا ہے، سوچتا ہے، سوالوں کے جواب دیتا ہے، بھونہوں کو حرکت دے سکتا ہے۔ اس میں ہوا کی مدد سے چلنے والی موٹریں لگی ہیں جو چہرے کے تاثرات کو ابھارتی ہیں۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے ہم۔ اگلا کوشچن ہے، دیکھیے مفصل جواب لکھیے۔ تو مفصل جوابات جو ہیں تھوڑے تفصیل سے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مختلف ملکوں کے روبوٹ سے متعلق تفصیل سے لکھیے۔ تو یہ جواب بھی میں نے لکھ دیے، دیکھیے گا۔ آج لاکھوں کی تعداد میں روبوٹ دنیا کی مختلف ملکوں مثلاً امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان وغیرہ میں موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے انسانوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک روبوٹ بنا ڈالے ہیں۔ سینٹ پیٹرز برگ کے ایک سائنسی ادارے نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مصنوعی مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر ایک خاص درجہ حرارت تک گرم ہونے پر اسے باہر نکال کر خود تیل میں ڈبو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے موڑ دیتا ہے۔ ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر طے کرتی ہوئی مختلف جگہوں پر رکھ سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جاپان کا ایک روبوٹ 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود درست کر لیتا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اس کی جانکاری دیتا ہے۔ یہ روبوٹ کئی طرح کی مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے۔ جب اس روبوٹ کو اس کی طاقت سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو اشارے یا آواز سے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے، کسی مخصوص کام کے لیے بنائے گئے روبوٹ میں کون سی خامیاں تھی، یعنی کیا کمی تھی؟ کسی مخصوص کام کے لیے بنائے گئے روبوٹ صرف وہی کام کر پاتے ہیں۔ اس طرح کے روبوٹ صرف حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو آرڈر ہے اس کو ہی فالو کرتے ہیں۔ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہوئے تکنیک کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ تلاش و جستجو درج ذیل جملے کس نے کس سے کہے لکھیے۔ تو یہ والا جملہ میں بتانا ہے، تمہارا استاد لائبریری میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ جملہ عورت نما روبوٹ نے تھامس سے کہا۔ اب اگلا دیکھتے ہیں۔ دوسرا ہے، او بیوقوف، تم نے میری 3 سال کی محنت برباد کر دی۔ تو اس کا جواب دیکھیے، یہ جملہ البرٹ نے اپنے شاگرد تھامس سے کہا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف ہم۔ دیکھیے اگلا کوشچن ہے، ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ یہ سبق میں آئے ملکوں کے نام لکھیے۔ تو سبق میں آئے جو ملک اس کے نام لکھنا ہے ہمیں، اٹلی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان، سوئٹزرلینڈ۔ اب اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اگلا کوشچن ہمارا، ذیل کا ویب خاکہ مکمل کیجیے۔ آئندہ برسوں میں روبوٹ کے ذریعے ہونے والے گھریلو کام: آپریشن کرنا، اندرونی حصوں کی مرمت کرنا، جسم کے اندرونی ماحول میں حرکت کرنا، اپنی شکل تبدیل کرنا۔
اب اگلا کویشچن ہے ملک شہروں کے نام کے سامنے روبوٹ کی خصوصیات تفصیل سے لکھیے. تو ان شہروں کے نام کے میں نے خصوصیات آپ کو بتا رہی ہوں. پہلا دیکھیے سینٹ پیٹرز برگ. تو دیکھیے سینٹ پیٹرز برگ یہاں کے ایک سائنسی ادارے نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مصنوعی مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے. خاص درجہ حرارت تک گرم ہونے پر اسے باہر نکال کر خود تیل میں ڈبو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے موڑ دیتا ہے. اگلا ہمارا ہے ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر طے کی ہوئی مختلف جگہوں پر رکھ سکتا ہے. اس روبوٹ میں 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اگلا ہے ہمارا جاپان کا ایک روبوٹ 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنا کام پورا کرنے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود صحیح کر لیتا ہے. نیز جیسے ہی وہ کام پورا کر لیتا ہے اس کی اطلاع دیتا ہے. یہ روبوٹ کئی قسم کے مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے. جب اس روبوٹ کو اس کی طاقت سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو یہ اس کام کو کرنے سے اشارے میں یا آواز سے انکار کر دیتا ہے. اگلا ایڈنبرگ کے روبوٹ کی شکل خوفناک دیو جیسی ہے. یہ روبوٹ تقریباً 6 مربع میٹر جگہ گھیرتا ہے اور اپنے چاروں طرف بکھرے پرزوں کو جوڑ کر پوری بس بنا دیتا ہے. اگلے کویشچن کی طرف بڑھیں گے ہم. تو اگلا ہمارا کویشچن ہے روبوٹ سے انسانی زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا ہو رہی لیکن یہ سہولتیں آگے چل کر آدمی کو ضرورت سے زیادہ آرام پسند اور قائل نہ بنا دیں اور اس کی قوت عمل کو سلب نہ کر لیں. اس سے متعلق اپنی رائے لکھیے. تو جواب میں بتا رہی ہوں آپ کو, یہ دیکھیے گا. تو دیکھیے جواب انسان بہت سہولت پسند ہے. یہ ہر کام شارٹ کٹ میں کرنا چاہتا ہے. مصنف کے پیش نظر یہی بات ہے. سائنسی ایجادات نے انسانوں کو جو سہولیات عطا کی ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. روبوٹ بھی سائنس کی ایک بیش قیمت نوازش ہے جس نے زندگی کے ہر میدان میں انسان کو آرام پہنچایا ہے. مصنف نے اسی بات کو اجاگر کیا ہے کہ روبوٹ کی بڑھتی عنایتیں کئی انسان کو سست کاہل اور عام پسند نہ بنا دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ روبوٹ جیسے مشینی آلات کے سبب انسان بیکاری کے بحران میں نہ پھنس جائے. آگے بڑھتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. اب دیکھیے یہ زور قلم ہے, یعنی آپ کو اپنے قلم کی زور لگا کر بتانا ہے. یہاں پر مضمون کی شکل میں آپ کو سائنس کی کرشمہ سازیاں عنوان پر مضمون تحریر کیجیے. تو آپ یہ بتا دیجیے گا اگر آپ کو مضمون چاہیے تو میں مضمون اس عنوان پر بھی لکھ دوں گی. اور یہ اگلا عنوان ہے سائنس رحمت یا زحمت. اس عنوان پر 10 جملوں میں اپنی رائے لکھیے. تو یہ بھی کر دوں گی. اب اس کے بعد اگلا ہے دیکھیے تلاش و جستجو. انٹرنیٹ سے جنوبی کوریا کے اوٹو فرانس کے ناؤ اور ہانگ کانگ کے صوفیہ نامی روبوٹس کے متعلق معلومات حاصل کیجیے. تو انٹرنیٹ پہ جا کر آپ یہ لکھ دیں گے تو یہ سارے آ جائیں گے. اوٹو ناؤ اور صوفیہ نامی روبوٹس کے متعلق آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کے متعلق آپ معلومات حاصل کیجیے. اگلا کویشچن ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات سے. تو دیکھیے اگلا جو ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات سے متعلق معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کیجیے اور البم تیار کیجیے. یعنی جو مسلمان سائنسداں ہیں انہوں نے کیا کیا ایجاد کی, کیا کیا چیزیں مطلب ایجاد کی ہیں, کھوجی ہیں, ان کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلوم کیجیے اور البم بنائیے. یعنی فوٹوز وغیرہ لگا کے ان کے متعلق تھوڑا لکھیے. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ہو ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.